الحمد لله الذي فضل نبيه على العالمين بخلق عظيم. الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيد المرسلين خاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر
سب سے بالا ہو آلہ، سب سے بالا ہو دونوں عالم کا دولہ، سب سے بالا ہو آلہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سلامت رہیے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب سے بالا ہو آلہ، انبیاء کو خدا نے کیے معجزے عطا، انبیاء کو خدا نے کیے معجزے عطا، معجزہ بن کے آیا، معجزہ بن کے آیا، دونوں عالم کا دولہ، سب سے بالا ہو حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دعا کرتا ہوں مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، مالک تجھے تیری شان ربوبیت کا واسطہ، تجھے تیرے یار کی یاری کا واسطہ، تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، خالق کائنات ہماری جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، چونکہ گزشتہ جمعوں سے ذکر چل رہا ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام، دعا کیجیے جد امجد کی عظمت کا صدقہ رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر چل رہا تھا کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر اس کی وحدانیت کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ دیکھو نا یار، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اہتمام کیا ہوا ہے، پرسکون بیٹھے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ثواب ہے۔ پر ان ہستیوں کے کیا کہنے جنہوں نے دین پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحات کیسے ہوں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اکیلا رب کے ماننے والا، باقی ہر طرف کفر ہی کفر، بولیے نا، ہر طرف کفر ہی کفر، لیکن اکیلا پیغمبر اللہ 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 کر رہا ہے۔ تو حضرات محترم، حقیقت یہی ہے، پھر اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا، بولیے نا، انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ اکبر، کیا دیکھا پیارے پیغمبر نے؟ جناب
ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرف کفر و شرک ہے، ہر طرف خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، تو اللہ والے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے پرفتن دور میں ثابت قدم رہتا ہے۔ چین جائے کہ اکیلا تھا لیکن خدا کی مدد اس کے ساتھ تھی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا میرا رب اللہ، جنہوں نے کہہ دیا میرا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ وہ پکے ہو گئے۔ جنہوں نے کہہ دیا میرا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ پکے ہو گئے، بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، تکلیفوں سے گزرنا پڑا، آگ میں جانا پڑا، سولی پہ چڑھنا پڑا، اتنے پکے ہو گئے کہ ہر حال میں کہا میرا رب اللہ، ہر حال میں کہا میرا رب اللہ۔ جب اللہ ایسی استقامت دیکھتا ہے تو فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پہ رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بولیے نا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پہ رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اسے تسلیاں دیتے ہیں، بولیے نا اس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، جب اسے سکون ملتا ہے تو پھر قرآن اعلان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، لوگوں یہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے، انہیں نہ کوئی ڈر ہے، بولیے نا۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلا جوان کھڑا ہے، ہر طرف کفر و شرک ہے، تبلیغ گھر سے شروع کی، کیا کیا بولیے، یہ نہیں کہ گھر کے جو مرضی کرتے رہے، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا رہوں۔ سب سے پہلے ابتدا اپنے چچا سے کی، میں چچا کو حیا کر، ایک ہی کری جاتا ہے، اس رب نو چھڈی جانا ہے جنہیں تینوں بنایا ہے، اونوں منی جانا ہے جنوں تو بنایا ہے، میں حیا کر، اونوں چھڈی جانا ہے جنہیں تینوں بنایا ہے، اونوں منی جانا ہے جنوں تو بنایا ہے، خودی عبادت کر، وہی عبادت کر جس نے کائنات کی ہر چیز بنائی، چرند پرند جمادات نباتات حیوانات، کائنات کی ہر چیز بنانے والا او خالق ہے۔ گھر سے تبلیغ شروع کی، بولیے نا، اور یہ تبلیغ کا سلسلہ پھر شروع نہیں، یعنی ختم نہیں ہوا، شروع ہوا پھر چلتا ہی رہا۔ پچھلے جمعے آپ نے کچھ سنا تھا، اس سے آگے شروع کروں گا۔ پیغمبر خدا گلی کوچوں میں اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجا رہا ہے، غیر اللہ کی نفی کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ قوم میلے پہ چلی گئی۔ کیا ہوا؟ قوم میلے پہ چلی گئی۔ میلے پہ کیسے گئے؟ مٹھائیاں کھانے وغیرہ بہت سارے وہ اہتمام کرتے، اپنے بتوں کے سامنے رکھتے، اس نیت سے کہ جب واپس آئیں گے یہ بابرکت ہو جائیں گے۔ بولیے کیا ہو جائیں گے؟ بابرکت ہو جائیں گے۔ وہ سب کچھ رکھ کے میلے پہ چلے گئے۔ آزر نے کہا پیارے ابراہیم تو نے نہیں جانا میلے پہ؟ فرمایا چچا میلے پہ اللہ والوں کا کیا کام، اللہ والے تو عرس پہ جاتے ہیں۔
نہیں سمجھ آئی؟ جو بولا میں نے اپنے سے بولا ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ والے میلوں پہ نہیں جاتے، میلوں پہ کیا ہوتا ہے؟ مجرے ہوتے ہیں، کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، تتلیاں ناچتی ہیں، اس پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نبی کی نعت ہوتی ہے، بولیے نا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والے اس میں ضرور شرکت کرتے ہیں۔ فرمایا چاچا میں نہیں جاؤں گا، کہنے لگا پھر اس طرح کر، تو چلا جا، آج بت خانے کا پہرا دے، میں میلے سے ہو کر آتا ہوں۔ پیغمبر مسکرایا، فرمایا اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا، اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا۔ وہ چلے گئے، پیارے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے کلاڑا کندھوں پہ رکھا، آپ بھی داخل ہو گئے بت خانے میں۔ کیا دیکھا؟ مٹھائیاں مٹھائیاں، کھانے کھانے، بتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو جملہ یہ بولا، آپ بے ایمانو کھاتے نہیں، کھاتے نہیں، اتنے کھانے پڑے۔ وہ کیا کھاتے، وہ کیا بولتے، وہ کیا سنتے؟ غصہ آیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا بازو، کسی کا پاؤں، لنگڑا للا اندھا کر کے سب کو کھڑا کر دیا۔ جو بڑا تھا نا اسے کچھ نہ کہا، اس کے کاندھوں پہ کلاڑا رکھ دیا، چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ آئے نا واپس، منظر دیکھا، ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ قرآن نے بڑا پیارا منظر بیان کیا ہے، سنیے اللہ کا قرآن۔ قرآن نے فرمایا
یہ سلوک تم نے کیا یعنی پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھے بتاں دا ستیاناس تو ہی کیتا ہے انہاں دا بیڑا غرق تو ہی کیوں کیتا اللہ کا نبی بولا اللہ کا نبی بولا قال بل فعلہ سبحان اللہ پر میں عقل کا علاج کرو یار قانون یہ ہے کہ ہتھیار جس سے برآمد ہو مجرم وہ ہوتا ہے دیکھو آلہ کار کس کے پاس تھا دیکھا بڑے بدھ کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے ہتھیار تو وہاں ہے فرمایا پھر اس سے پوچھو قرآن فرماتا ہے کبیرہم جڑا ساریاں تو وڈا سی او دے تے موڈے تے کلاڑا پیا ہے فرمایا دے کولوں پوچھ لو کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون ان دے کولوں پوچھ لو اس سے پوچھ لو گردنیں جھک گئی کیا ہوا بولیے گردنیں جھک گئی سر جھکا لیے جواب نہیں تھا جب جواب نہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو وہی گالیاں نکالتا ہے وہی برا بھلا کہتا ہے اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے دیکھا جواب نہیں ہے اس وقت پیارے پیغمبر کو بولنے کا موقع مل گیا پیغمبر نے فرمایا رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم عقل کرو شرم کرو جڑے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے کوئی جواب نہیں تھا بولیے نا میں اُفِّل لَكُمْ تب ہے تو آجاتے شرم کرو حیا کرو اتنا ہی توڑے چکر پڑی یہ منظر یعنی کہ پیغمبر نے انہیں سامنے کھڑا کر دیتا کہ کسی دا ناک ہے نہیں کسی دا کان ہے نہیں کسی دی لات ہے نہیں پیغمبر نے سارے لنگڑا لولا کر چھڑیا انہوں نے کیا انہوں کہیں کیتا ہے کیوں کیتا ہے فرمایا بڑے کو پوچھ لو پتہ چلیا انہوں نے بڑا بھی کسی بول سکتا دکھانا تو یہ سی نا کہ ہوں تو جہاں بڑا بچیا کھڑا ہے چلو یہ لنگڑے لولے ہو گئے نے یہ تو نہیں بول سکتے ہوں جہاں صحیح سلامت کھڑا ہے چلو وہی بول چڑھے وہ بھی نہ بول سکا وہ بھی تو فرمایا اُفِّل لَكُمْ تب ہے تھوڑے تے تڑی عقلاں تے تمہاری سوچوں پہ تب ہے کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ نفع کا نہ نقصان کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے لوگوں کے جو ہے نا پاؤں ہل گئے نمرود کے دربار میں آ گئے جب نمرود کے دربار میں آ گئے پیغمبر نے جب یہ سوال کیے کھڑے کیے کوئی جواب نہیں تھا بولے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم اللہ کا نبی جب دلیل سے بولا ان کے پاس دلیل کے کوئی جواب نہ تھے ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا قول
لوگوں اپنے خداؤں کی مدد کرو. ایسے خدا ہیں جو مدد کروا رہے ہیں، مدد کر نہیں رہے، مدد کروا رہے ہیں. بولے اپنے خداؤں کی مدد کرو. آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے خداؤں کی مدد کرو. کیا کرو؟ نمرود نے کہا آگ میں جلا دو. اس سے قبل قرآن نے ایک اور منظر کشی کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا چلا. دربار میں کھڑے تھے، بولیے کہاں کھڑے تھے؟ دربار میں کھڑے تھے. پیغمبر خدا نے سجدہ نہ کیا. پیغمبر نے بولیے نا سجدہ نہ کیا. نمرود غصے میں آ گیا، سب نے مجھے سجدہ کیا ہے، تجھے کیا ہوا؟ فرمایا جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے وہ غیر کے سامنے نہیں جھکتی. جو خدا کے سامنے جھکنا جانتا ہے، بولیے نا جو خدا کے سامنے جھکنا جانتا ہے وہ غیر کو جھکتا، وہ غیر کو جھکتا، وہ غیر کو جھکتا. تو پھر کیوں نہ کہیں میرے مالک کائنات کی حمد و ثنا مل کے کریں. اللہ 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 خداوندہ کریم شہنشاہ اے پاک سبحانہ کریمی تے سچیاں حکمرانا تیرے باجو ایک قطرہ جو بشیر نہ کر سکتا. مل کے پڑھیے اللہ 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 سے پڑھیے اللہ 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 کی قسم فرشتے بھی راضی ہو جائیں گے. جب واپس جائیں گے اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے؟ مالک ہم مدنی مسجد سے آئے. کیا ہو رہا تھا؟ مولا ایک ہی بات کر رہے تھے، اللہ پیغمبر کو جنابے والا مارنے والے بھی کھڑے ہیں، سزا دینے والے بھی کھڑے ہیں، پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے جو مانگتے ہو مانگ لو، اپنے بھتیجے سے کہہ دو ہمارے بتوں کی نفی نہ کرے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کرے، اللہ اللہ نہ کرے. میرے پیارے ابو طالب نے فرمایا دفع ہو جاؤ. اس نے بھی کہنا ہے، میں نے بھی کہنا ہے اللہ انہوں نے کہا بیعت کر لو. فرمایا بیعت نہ کریں دا اکھے ہو گئے ہو. فرمایا میرا اے او ہتھے جنہوں میرے صدیق بوسے دیتے،
नक्शा खींचा, किसको करता है? इज़ क़ाल इब्राहीम, प्यारा पैगंबर वाला, रब्बी अल्लज़ी फरमाया मैं उसे सजदा करता हूँ जो मारता भी है जिलाता भी है, जो मारता भी है जो जिलाता भी है, मैं उसे सजदा करता हूँ। नमरूद कहने लगा ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ। फरमाया वो कैसे? जो बरी होने वाला था उसे सूली चढ़ा दिया, जो सूली चढ़ने वाला था उसे बरी कर दिया। फरमाया बेईमान समझा नहीं। अल्लाह के नबी ने फौरन दलील बदली। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्राहीम, अल्लाह का पैगंबर बोला फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक, मेरा रब जो सूरज मशरिक से तलू करता है, फाती बिहा मिनल मगरिब, अगर तू खुदा है मगरिब से तलू करके दिखा। खुदा है बोलिए ना, तो खुदा है मगरिब से तलू करके दिखा, मगरिब से तलू करके दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, जब नमरूद ने सुना होश उड़ गए। एक साहबी उठ के खड़ा हो गया, लजपाल नबी, तवज्जो मेरी तरफ है ना, लजपाल नबी महबूब, अगर यही सवाल नमरूद कर देता कि मशरिक से तो मैं निकाल रहा हूं, तू अपने रब से कहे मगरिब से निकाल के दिखा, तो फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनता? लजपाल नबी ने जब सुना चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। तवज्जो, चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। मेरे महबूब ने फरमाया जिब्रील साथ ही खड़ा था, जिब्रील साथ ही खड़ा था, जो ये कह रहा था पैगंबर घबराना नहीं है, जब ये सवाल करे बस इल्तिजा करना तेरा काम है, करना तेरा काम है, सूरज को मगरिब से तलू करना मेरे अल्लाह का काम है। ये तो होता फिर होता, समझ मेरी तरफ, ये तो पैगंबर कहता तो फिर होता। महबूब के दौर में हो गया, लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सभा का मकाम है, तुम्हारे और मेरे पीर हैदर करार की गोद है, लजपाल नबी आराम कर रहा है। तवज्जो, सूरज गरूब हो गया, सूरज सूरज गरूब हो गया। महबूब की आंख खुली, अली तेरी आंखों में अथरू, मेरे होते हुए कौन होता है तुझे रुलाने वाला? या रसूल अल्लाह, किसकी मजाल है? फिर रोया क्यों? अगर नमाज से मोहब्बत है। बता, अदा पढ़नी है या कज़ा? अदा पढ़नी है, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मेरे मानने वाला कहीं ये मेरी सुन्नत ना बना ले, तो हैदर करार भी की तो कज़ा हुई थी ना, उन्होंने भी तो कज़ा पढ़ी थी। एक ये मैं पीछे सुन्नत नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा ये कि अली की नमाज कज़ा हुई, अदा तो फिर ना पढ़ सका ना।
نہیں سمجھے یار، جملہ کانوں سے گزر گیا. پھر علی کا ادا تو نہ پڑھ سکا. فرمایا علی فکر نہ کر، نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. اللہم انا علی طاعت و طاعت رسولک. یا اللہ علی تیری اور تیرے یار کی اطاعت میں تھا. یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی تابعداری میں تھا. یا اللہ علی تیری اور تیرے یار کی تابعداری میں تھا. یعنی اشارہ اس امر کی طرف ہے علی کائنات کی سب سے بڑی عبادت میں مصروف تھا. مولا کرم فرما، بولیے نا مولا کرم فرما. حکم ہوا سورج، جی مولا میرا سجدہ چھوڑ. کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے خدا کو سجدہ کرتا ہے. مالک کی کائنات مرضی کیا ہے؟ فرمایا میرے علی کی نماز قضا ہو گئی ہے، واپس جاؤ. مغرب سے نکلا، بولو تو صحیح، مغرب سے نکلا، عصر کے مقام پر آیا. میرے حیدر نے نہ بولیے تو صحیح نا، میرے حیدر کرار کی بولیے نا، میرے حیدر کرار نے نماز پڑھائی. مولوی اور کیا پوچھتا ہے اس گھر کی شان کیا ہے؟ اور کیا پوچھتا ہے اس گھر کا مقام کیا ہے؟ اور کیا پوچھتا ہے ان کی تھارٹی کیا ہے؟ اور کیا پوچھتا ہے ان کی مانتا کون کون ہے؟ کیا تجھے بتلاؤں؟ تجھے عقل تو ہے نہیں. ان کا ذکر سننے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے، حلالی ہونا بولیے نا، حلالی ہونا بولیے نا. سورج آیا، ادھر تو ابراہیم علیہ السلام نے کہنا تھا نا. جبریل کہہ رہا ہے پیارے کہنا تیرا کام ہے، کہنا ضرورت پیش نہ آئی نہیں کہا، ادھر ضرورت پیش آ گئی. والا سورج پھر غروب ہوا ہے، اسے واپس آنا چاہیے، سورج آ گیا. تو پھر عاشق نے یہ ٹرانسلیشن بیان کی. نماز علی دی قضا دے ہوئے، اشارے انگلی دے نال سونا. نماز علی دی قضا دے ہوئے، اشارے انگلی دے نال سونا. اے ڈوبے سورج، اے ڈوبے سورج مقام سرتے لیان والا میرا نبی. اے ڈوبے سورج مقام سرتے لیان والا میرا نبی. مل کے پڑھ لو اے ڈوبے سورج. اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، وہ میں جب گم ہوا تو نظر آیا مجھے. نعرہ حیدری. سورج آیا عصر کے مقام، بولیے نا. تو بہرحال ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا. انہوں نے کہا پیارا پیغمبر اگر رہا تو ہم نہیں رہیں گے. بولے قرآن نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کو جلا دیا جائے. 6 مہینے کہتے ہیں لکڑیوں کٹی. پر ایک میں نقطہ دینا چاہتا ہوں اس سے قبل، جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، پلے باندھنے والا ہے.
ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم ولیوں سے مدد مانگتے ہو، پھر کتوں والی عید کو لا کر اوپر چسپاں کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تو فرماتا ہے تم من دون اللہ سے مانگتے ہو، یہ نہ بتلا دوں کہ من دون اللہ کے ساتھ اللہ کا رویہ کیا ہے، ولی اللہ کے ساتھ اللہ کا رویہ کیا ہے۔ یہ میرا نقطہ دل کے کانوں سے سننا ہے، ان کانوں سے نہیں نظر انداز ہو سکتا ہے۔ نمرود نے کہا آنا اوہی و امید، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیا مار بھی سکتا ہوں جلا بھی سکتا ہوں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ بکواس کر رہا ہے، بولیے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بکواس کر رہا ہے، یہ ایسے کر سکتا نہیں، کیونکہ اس کو میں نے یہ شان بھی نہیں دی۔ یہ ہے جو من دون اللہ، بولیے نا، یہ ہے جو من دون اللہ، اس کے پاس یہ طاقت بھی نہیں، اس پاس یہ اختیار بھی نہیں۔ میں نے عرض کی مولا یہی بات تیرا پیغمبر عیسیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابری الاکمہ والابرص احیی الموتى باذن اللہ، میں کوڑیوں کے کوڑ دور کرتا ہوں، مادر ذات نبینوں کے آنکھوں پہ ہاتھ لگاؤں تو اللہ نور دے دیتا ہے۔ احیی الموتى باذن اللہ، مردوں کو ہاتھ لگاؤں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ مالک نمرود بھی بندہ، توجہ جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، مولا نمرود بھی بندہ، خلیل بھی بندہ۔ نمرود کہے کہ میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں، تجھے غصہ آ جاتا ہے، یہی بات تیرا پیارا عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے۔ مالک یہ کہنا تجھے غصہ نہیں آتا بلکہ تیری قدرت مسکرا پڑتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آواز آئی وہ من دون اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ سمجھو خدا را قرآن سمجھو، اس طرح میاں صاحب نے فرمایا شدہ مدہ زیرہ صبرہ وچ قرآن تے آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ سمجھو قرآن، یہ جو ولی اللہ پہ الزام لگاتے ہیں نا، ویسے عام گھڑوں کو تو ولی اللہ ہم بھی نہیں مانتے، ہمیں تو آل حضرت نے فرمایا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ توجہ فرمانا، مالک یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں فرمائی ہے، اوہ اللہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، مردوں کو ہاتھ لگاؤں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ مالک کیوں؟ نمرود بھی بندہ، عیسیٰ بھی بندہ، وہ کہے وہ کر سکتا ہے، نمرود کہے تجھے غصہ آ جاتا ہے۔ فرمایا ہاں یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، وہ من دون اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ من دون اللہ کی یہ جرت بھی نہیں ہے، ولی اللہ کو میں نے شان دی ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں تو ان کے ہاتھ بن چکا ہوا ہے۔ سمجھو خدا کے لیے سمجھو، ولی اللہ وہ ہے جس کے میں ہاتھ بن چکا ہوں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اوہ اللہ، سمجھو خدا کے لیے، ولی اللہ وہ ہے جو کہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ احیی اللہ، بولیے نا۔ فرمایا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہاں ہاں تیرے تو میں ہاتھ جو بن گیا ہوں، تیری میں آنکھ بولنا، تیری میں آنکھیں بن گیا ہوں، تو کیوں نہ کہوں درد منداں دے اوے سخن محمد دین گواہی حالوں
خدا کے لیے آگ جلائے گی. آگ اتنی گرم، اتنی تپش، دور دور تک اس کے قریب نہیں جا سکتا. منجنیق بنائی گئی المختصر. پیغمبر کو نہ پھینکنے کا ارادہ کر لیا. فرشتے بولے توجہ کرنا، مولا ایک ہی بندہ تیرے ماننے والا، باقی سارے من دون اللہ، ایک ہی ولی اللہ اور من دون اللہ سارے مل کے ایک ولی اللہ کو مارنا چاہتے ہیں. تیری مرضی کیا ہے مولا؟ تو مرنے دے گا؟ جملہ بڑا پیارا ہے، اس کا حسن، اس کا مزہ لیجیے. مولا ایک ولی اللہ، باقی سارے من دون اللہ، سارے من دون اللہ مل کے تیرے ولی اللہ کو مارنا چاہتے ہیں. مالک تو مرنے دے گا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خاموش ہو جاؤ. اچھا مولا ہمارا جی نہیں چاہ رہا، اگر ہمیں اجازت دے تو ہم تیرے نبی کی مدد کریں، ہم تیرے نبی کی مدد کریں. فرمایا جاؤ، تو اس سے مدد مانگتا تو جاؤ. پانی والا فرشتہ آیا، پیارے پیغمبر اجازت ہو تو بارش برساؤں؟ فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ آگ میں اس کا خلیل جا رہا ہے. بولیے نا، توجہ فرمانا. آگ والا فرشتہ آیا، پیغمبر یہی ان کے اوپر پھینک دوں؟ فرمایا نہیں. جب سارے فرشتے آ گئے، سب نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا. فرمایا تم جانتے ہو نا رب دیکھ رہا ہے، جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل. یہ سونا میرے دکھ میں راضی، یہ سونا میرے دکھ میں راضی، پھر میں سکھ نو چلے پاواں. تو پیغمبر نے سب کو یہی جواب دیا، ساریاں دے کم بڑھوندا لائے، ساریاں دے کم بڑھوندا لائے. ایسے پڑھیے، نام نہاد توحیدی کو پتہ چل جائے رب کے ماننے والے بیٹھے ہیں. ساریاں دے کم بڑھوندا اللہ، اللہ ساریاں دے بولیے نا
مجھے مانتی ہے، ہاں مولا میں تجھے بھی مانتی ہوں، تیرے یار کو بھی، ہاں مولا میں مانتی ہوں۔ فرمایا مجھے مانتی ہے تو پھر سن لے، قُلْ لَا يَنَالُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میاں گلزار ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا میرے پیغمبر کو سردی لگے، اتنی گرم بھی نہ ہونا میرے پیغمبر کو گرمی لگے، سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ہو گئی۔ آگ نے کہا تیرے یار کو بھی مانتی ہوں۔ اب تم کہو گے مولوی ایویں درد دیتے کوئی دلیل بھی ہے؟ میرے عمار میرے یاسر، جو جانتا ہے وہی سبحان اللہ کہے، باقی خاموش رہو۔ آگ پہ لٹایا جا رہا ہے، توجہ ہے، آگ پہ لٹایا جا رہا ہے۔ کافر کہہ رہے ہیں عمار یار چھوڑ دے، توجہ ہے، یار چھوڑ دے، تو میں نہیں چھوڑتا، ماریا جائے گا، میں اور کی چاہوں گا، میں اور کی چاہوں گا، تیری جان نال تما ہے نہیں، تو میں سودا کر لیا، جان دے چھڑیے، سودا یار نال کر چھڑیا۔ انہوں نے کولے چنگے پکائے، موٹے موٹے، پیارے کو اوپر لٹا دیا، چربی پگھلنے لگی، چربی پگھلنے لگی، لجپال بھی آ گیا، محبوب نے دیکھا، توجہ ہے، میرے مالک کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا قُلْ لَا يَنَالُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَمَّارٍ بِنْ يَاسِرٍ، میاں گلزار ہو جا، تو میرے یار کو جانتی ہے، یہ نہیں جانتے۔ پھر ساری زندگی اس دن نہیں، صرف ساری زندگی نبی کا غلام انگاروں کو ہاتھ پہ رکھ کے کھیلا کرتا۔ لوگ پوچھتے عمار تجھے جلاتی کیوں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے یار کو مانا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں آخری جملہ، آپ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیغمبر آگ میں، آگ گلزار ہو گئی، ہر لکڑی اپنی اصل حالت میں آ گئی، باغ بن گیا، پیغمبر کے لیے تخت لگ گیا، بولیے نا، تخت لگ گیا، اللہ کا ابراہیم ایسے بیٹھا ہے، شان و شوکت سے بیٹھا ہے، عزت سے بیٹھا ہے، دنیا والوں کو بتلا دیا جو میرا بن کے جیے بے شک اکیلا جیے، وہ گھبرائے نہیں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ